بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسانیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسانیت حاصل کر کے سیکھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے کرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی منوس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر ہر عیش سے زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی منصوب و غم و خوار نہیں تھا، چونکہ آپ جن سے بشیرت سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے کروں سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مباشرت رکھتی تھی اور جن سے بشارت میں کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حبہ ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیونکہ ان کو بائی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو جامع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستوں، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے۔
آیا یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوع کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور اپنے اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریو جاری فرما کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا اعتکاف فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنا دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی طغیات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے تواضع و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے اجماع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا، ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔